میرا نام عاشر ہے اور میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میں ایک ریسٹورنٹ پہ کام کرتا ہوں اور پیزا ڈیلیوری کرتا ہوں۔ میری ڈیوٹی رات 9 بجے سے شروع ہو کر رات 2 بجے تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے دوران میں لوگوں کے گھروں میں پیزا ڈیلیوری کرتا ہوں اور صبح 2 بجے جا کر سو جاتا ہوں۔ زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے اور میں اپنی نوکری دبئی میں انجام دے رہا تھا۔ مجھے دبئی سے اچھی سیلری مل جاتی تھی جس سے میرے گھر کے حالات اچھے سے چل رہے تھے۔ میری فیملی میں میرے ماں باپ اور ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میں سب سے بڑا بھائی ہوں۔ میرے سے چھوٹی میری ایک بہن ہے جس کی شادی کر دی گئی ہے۔ میرے ماں باپ مکمل بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب وہ کام کاج کرنے سے قابل نہیں رہے۔ ان کا واحد سہارا میں ہوں۔ میرے ماں باپ نے ہمارے گھر کی زمین بیچ کر مجھے دبئی میں بھیج دیا تھا۔ اب میں دبئی میں ایک پیزا شاپ پر کام کرتا ہوں۔ پیزا ڈیلیوری کرنے کا کام تقریباً 2 سال سے سر انجام دے رہا ہوں۔ ایسے میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور وہاں مجھے اچھے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ پیزا ڈیلیوری کرنے کے دوران پیزے کے پیسوں کے ساتھ ساتھ مجھے ٹپ بھی مل جاتی تھی۔ ٹپ سے میرا اپنا جیب خرچ چل جاتا ہے اور گھر کے حالات میری سیلری سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میری رات کی ڈیوٹی تھی اور میں رات کے 2 بجے ایک گھر میں پیزا ڈیلیوری کرنے کے لیے نکلا۔ جب میں گھر کے دروازے اور ایڈریس پر پہنچا تو میں نے بیل بجائی۔ بیل دینے کے بعد ایک نوجوان عورت تقریباً 30 سال کے لگ بھگ ہوگی اس کی عمر، اور وہ باہر آئی۔ اس نے آ کر پیزا پکڑا اور میرے ہاتھ میں ٹپ دے دی۔ مجھے پوچھنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے۔ میں نے اس بات پر حیران ہوا کیونکہ میں پیزا ڈیلیوری بوائے تھا اور میں پیزا لوگوں کے گھروں میں دے کر جاتا تھا، مگر آج تک مجھے کسی نے میرے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس عورت نے باہر نکلتے ہی میرا نام پوچھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام عاشر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کتنی دیر سے تم یہاں پر کام کرتے ہو اور تمہیں کیا سیلری ملتی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تقریباً 2 سال سے یہاں پر کام کر رہا ہوں، مجھے 1200 ریال سیلری ملتی ہے۔ اس دوران اس نے کہا کہ میں تمہیں 2000 ریال دوں گی، تم میرے پاس کام کرنے آ جایا کرو۔ اس نے میرا نمبر بھی لے لیا تھا اور ایڈریس بھی لے لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کون سی ڈیوٹی کرتے ہو اور کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کام کرتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں رات 9 بجے سے صبح 2 بجے تک پیزا ڈیلیوری کرتا ہوں اور دن کے وقت ریسٹ کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم تقریباً صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک میرے گھر میں کام کرنے آ جایا کرو، ایسے میں تمہیں 2000 ریال سیلری دے دیا کروں گی اور تمہارا گھر اچھے سے چل جائے گا۔ میں نے یہ ذہن میں سوچا کہ 1200 ریال میں وہاں سے کماتا ہوں اور 2000 ریال مجھے یہاں سے مل جائے تو میں 4000 ریال میں اپنے گھر کے حالات بہت اچھے سے مینیج کر سکتا ہوں۔ میں نے اس عورت کے گھر پر کام کرنے کی حامی بھر لی تھی اور اس کا نمبر لے کر چلا گیا تھا۔ اگلے دن صبح 9 بجے میں اس کے گھر میں آیا۔ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ عورت اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا کام کرنا ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو کرنے والا ہو، یعنی کہ صفائی سے لے کر گھر کے برتن تک دھوئے پڑے تھے۔ وہ تو مجھے کمرے میں لے کر چلی گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم چائے بناؤ، یہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ میں نے چائے بنائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم چائے پینے لگے اور میں باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے میرے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا اور میرے گھر کے حالات پوچھنے پر میں نے ہر چیز بتا دی۔ اس عورت نے بہت ہی ٹائٹ لباس پہنا ہوا تھا۔ میں دیکھتے ہی اس کے لباس اور اس کے جسم پر عاشق ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ایک نیا گھر ہے دبئی میں، اگر مجھے یہاں کسی نے پکڑ لیا، یہاں پولیس کے حوالے کر دیا تو میں تو بہت پریشانی میں پڑ سکتا ہوں اور میری ساری سیلری بھی جائے گی اور مجھے قید بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتی ہیں تو کروائیں، ورنہ مجھے اپنے گھر جانے دیں۔ اس نے کہا بیٹھو، نہیں میں تم سے کام کروانا ہے۔ ہم نے چائے پی اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم نے صرف میرے جسم کی مالش کرنی ہے، روزانہ آ کر تم نے یہ کام کرنا ہے اور گھر واپس چلے جانا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی چیز نہیں کرنے کو ملے گی۔ باقی گھر کے سبھی کام میں خود ہی کر لیتی ہوں کیونکہ میں ایک معذور عورت ہوں اور وہ ایک ٹانگ میں درد رہتی ہے، اس لیے ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی ہے جس کو کھانے کے بعد اس کے سارے جسم پر درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے ایک مالش والا لڑکا رکھتی ہے۔ اس نے مجھے یہ سب باتیں بتائیں۔ میں اس کی مجبوری سمجھ کر اس کے ساتھ کام کرنے لگ گیا تھا۔ مجھے کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا جب اس عورت نے مجھے کہا کہ میرے پورے کپڑے جدا کر کے میرے جسم پر مالش کرو۔ اس کی اس بات پر میں حیران ہو گیا تھا اور ڈرنے بھی لگا تھا۔ یہ عورت میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہ رہی تھی یا کروانا چاہ رہی تھی۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں،
آخر میں تمہاری ہر پریشانی کی گارنٹی دیتی ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی بھی ہاتھ ٹچ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں تمہیں جو کہتی ہوں وہ تم کرو، اور اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں میں اس کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو کپڑوں سے مکمل طور پر آزاد کر کے اس کی مالش کرنا شروع کر دی۔ اس کے پرائیویٹ پارٹ پر بھی مالش کرتا ہوں، اور وہ کبھی کھڑے ہو کر مالش کرواتی ہے اور کبھی سیدھے لیٹ کر۔ میں مالش کرنے کے دوران بہت گرم ہو جاتا ہوں اور میرے ذہن میں بہت برے برے خیال بھی آتے ہیں۔ میں جوان لڑکا تھا اور میری عمر اس وقت 26 سال تھی۔ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی تھی۔ میری خواہش بھی ہوتی تھی کہ میں اس عورت کے ساتھ کچھ کروں، مگر اسے معذور پا کر میرا دل اس بات سے اٹھ جاتا تھا کہ وہ میں بیچاری عورت کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر اس عورت نے آج تک میرے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میں اسے نفرت کرتا یا وہ مجھ سے نفرت کرتی۔ میں دل میں یہ سوچتا بھی تھا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل غلط ہے اور یہ کمائی میری جائز نہیں ہے، مگر میں پھر سوچتا ہوں کہ اگر میری نیت خراب ہو تو پھر یہ کمائی حرام ہو سکتی ہے۔ میری نیت صاف ہے، اس لیے کمائی کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ وہ عورت میرا بہت خیال کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے دبئی میں ایک گاڑی بھی خرید کر دے دی تھی اور مجھے بہت سارا پیسہ بھی دے دیا تھا جو میں پاکستان شفٹ کر چکا تھا۔ وہ عورت مجھے ماہانہ تقریباً 3 سے 4 ہزار ریال دے دیتی تھی، جس سے میرے گھر کے خرچے کافی آسانی سے چل رہے تھے، اور میں نے اپنے ابو کو پیسے بھیج کر زمین بھی خرید لی تھی۔ اب ہم مالدار ہو چکے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جاب چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ ایک دن میں نے اس عورت سے بات کی کہ میں یہ دبئی چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ اس کا چہرہ یہ بات سن کر لال ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، خبردار، اگر تم یہاں چھوڑ کر اپنے گھر واپس گئے تو میں تمہیں جان سے مروا دوں گی۔ یہ یہاں پر تمہیں ساری عمر جیل میں سڑنا ہوگا۔ تم مجھ سے شادی کرو اور یہیں پر رہو، میں تمہیں مالدار بنا دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں وہاں پر قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس عورت نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور اس عورت سے میرے 3 بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں اور میری ایک بیوی پاکستان میں ہے، مگر میں پاکستان میں 1 سال بعد جاتا ہوں اور اپنے بیوی کو اور بچوں کو مل کر واپس آ جاتا ہوں۔ اور اس عورت نے میرے ساتھ غلط کیا ہے یا ٹھیک، مگر مجھے مالدار بنا دیا ہے۔ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور دنیا کی ہر آسائش مجھے میسر ہے۔